اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. حضرات گرامی، اس سے پہلے والے درس میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے کہ تحویل قبلہ ہو چکی. تحویل قبلہ کے بعد زبردست فتنہ اٹھا ہے، بالخصوص یہود کی جانب سے، کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ ہماری ہر روایت کا مخالف ہے، ہماری تاریخ کا مخالف ہے، ہمارے دین کا مخالف ہے، ہمارے قبلے کا مخالف ہے. جبکہ یہ کہتا ہے کہ توریت اور موسیٰ پر ہمارا ایمان ہے، انبیاء بنی اسرائیل پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس کے باوجود شدید ترین مخالف ہے. اور انہوں نے فتنہ اٹھایا، اتنا زبردست فتنہ اٹھایا کہ بہت سے مسلمان جو کمزور قسم کے تھے وہ متزلزل ہو رہے تھے. اس پس منظر میں یہ آیت آئی ہوئی ہے جو بتا رہی ہیں کہ جو بھی قبلہ جو تحویل ہوئی ہے نبی نے اپنی طرف سے نہیں بدلا ہے بلکہ اللہ کا حکم ہے. تحویل قبلے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ روایات میں جو بات آئی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض 16 مہینہ، بعض روایت میں 17 مہینہ تک آپ نے بیت مقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے مدینہ منورہ میں. پھر جب تحویل قبلہ ہو گئی تو پھر وہ فتنہ اٹھایا. یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ پھر آ گئی ہے. اس طرح کی آیت پیچھے گزر چکی ہے. جس طرح تم میں ہم نے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا کہ جہاں پہلی آیت جہاں آئی ہوئی ہے وہاں تزکیہ سب سے آخر میں ہے، اور یہاں تزکیہ تلاوت آیت کے بعد ہی ہے. ہم نے بتایا تزکیہ تینوں کے مجموعے کا نام ہے. تزکیہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور حکمت کے ذریعے تزکیہ ہوگا. تو دیکھیے یہاں جو ہے تزکیہ پہلے کر دیا. یہ خود اس چیز کا، اس کی ترتیب پتہ دے رہی ہے کہ تزکیہ کا تعلق تعلیم کتاب سے بھی ہے، تعلیم حکمت سے بھی ہے، تلاوت آیات سے بھی ہے، اور انہی کے مجموعے کا نام تزکیہ ہے. تو جس طرح ہم نے تم میں رسول بھیجا، ٹھیک اسی طرح ہم نے تمہیں مرکزی قبلہ عطا کیا جو ابراہیمی قبلہ ہے. رسول بھیجا اس امت میں، اس ملت میں امیوں کے درمیان ہم نے برپا کیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. یہ اگر اس کے پاس قبلہ نہ ہوتا تو یہ قوم، یہ ملت بے سمت تھی، بے سمت تھی. ہم نے قبلہ عطا کیا. اور کون سا قبلہ؟ مرکزی قبلہ، ابراہیمی قبلہ. ابراہیمی قبلہ ہے کیونکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم نے کی تھی، اسماعیل نے کی تھی، اور انہی کی دعا کے نتیجے میں یہ پیغمبر مبعوث کیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ ابراہیمی قبلہ عطا کیا گیا ہے، جس کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اصل ابراہیمی قبلہ خانہ کعبہ ہے، نہ کہ بیت المقدس. اب یہ طوفان مچا رہے ہیں، ان کو مچانے دو، مچانے دو. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا اہتمام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے جو تم نہیں جانتے. اس میں یہ وضاحت کرنے کے بعد یہ اب جو ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سورہ کے شروع میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا تھا کچھ 5-6 رکوع کے بعد، پارے کے بعد، یا بنی اسرائیل اذکروا خطاب کیا تھا.
اے اسرائیل کے فرزندو میری نعمت کو یاد کرو، تھا نا، میری نعمت کو یاد کرو اور میرے عہد کی وفا کرو، میں کیے ہوئے عہد کی وفا کروں گا۔ اب آپ دیکھیے جب اس ملت کو برپا کیا جا رہا ہے، ایک نئی ملت برپا کی جا رہی ہے، اس نئی ملت کو برپا کرتے ہوئے تقریباً اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ کیا ہے؟ اب ان کو معزول کر دیا گیا۔ اب کس کو؟ یہود کو نسل معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ ایک نئی امت برپا کی جا رہی، امتم مسلمہ، نئی امت جو گواہ بنے گی، رسول گواہ بنے گا۔ کیوں؟ کتنا نے حق کیا ہے بنی اسرائیل نے، یہود نے، نصارہ نے حق کو چھپایا ہے۔ اس امت کا نشان امتیاز یہ ہوگا کہ یہ امت شہادت حق کا فریضہ انجام دے گی۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ امت مسلمہ اب دنیا کی قائد ہوگی، رہنما ہوگی، اس کو ایک مرکزی قبلہ عطا کر دیا گیا ہے، تو یہ نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے۔ تو ہر نعمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ شکر۔ اس میں فذکرونی، تم مجھے یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد کرنا نہیں۔ یہ وہ ملت ہے جو نسیان اس پر غالب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یاد رکھتی ہے۔ ہم نے بتایا تھا جب یہود مخاطب ہوتے ہیں، نصارہ مخاطب ہوتے ہیں یا منافقین مخاطب ہوتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں یاد کرو، کیونکہ یہود بھی بھولتے ہیں، نصارہ بھی بھولتے ہیں، منافقین بھولتے ہیں، لیکن اس ملت کو جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے یاد رکھنا، ہم یہ عظیم الشان نعمت سے ہم تم کو سرفراز کر رہے ہیں، تم کو امت مسلمہ بنا رہے ہیں، تو تم میری اس نعمت کو یاد رکھنا۔ فذکرونی، مجھ کو یاد رکھنا، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، مجھے یاد رکھنا۔ اسی طرح جس طرح سے یا بنی اسرائیل اذکروا، میری نعمت کو یاد رکھو، یاد کرو، بھول گئے ہو، یہاں یاد رکھنا، تم بھولنا مت، کبھی مت بھولنا۔ اذکرکم، میں تمہیں کبھی نہیں فراموش کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وشکرولی، اور میرا شکر ادا کرنا۔ یہ نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے۔ یہود کے مقابلے میں، نصارہ کے مقابلے میں اور دنیا کے بہت سارے قوموں کے مقابلے میں تم کو امت وسط بنایا گیا ہے۔ یہ سب قومیں موجود ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عظمت تم کو حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی سرفرازی ہے، یہ تمہیں سرفراز کر رہا ہے، یہ نشان امتیاز تمہارا ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کو فراموش نہ کرنا۔ وشکرولی ولا تکفرون، اور اب دیکھیے ایسا وشکرولی، میرا شکر ادا کرنا۔ ولا تکفرون کا معنی اب کیا ہو جائے گا؟ ولا تکفرون معنی انکار نہیں، ناشکری۔ کفر کے معنی یہاں ناشکری کی، ناشکری کے صاف صاف آ رہا ہے نا۔ کیوں؟ کس کے مقابلے میں کفر آ رہا ہے؟ شکر کے معاملے، صاف صاف کہ میرا شکر ادا کرنا، میری ناشکری نہ کرنا، ورنہ تم جانتے ہو لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم۔ خبردار خبردار، ہمارا تعلق کسی قوم سے نسبی تعلق نہیں ہے، خاندانی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ جی، کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے کہ تم ناشکری کرتے چلے جاؤ اور ہم تمہارا ساتھ دیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم فراموش کر دو، ہم تم کو یاد رکھیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ ناشکری نہ کرنا، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر ناشکری کرو گے لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میرا عذاب سخت، تازیانہ عذاب برسے گا۔ ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا، یہ بالکل ابتدا میں تنبیہ کی جا رہی، زبردست تنبیہ۔ اب اس کے بعد ایک اور رائے دیکھی ہے، میرا خیال ہے اس کو اگر متین صاحب، یہ تحویل قبلہ کے سلسلے میں امام راضی نے ایک اور رائے بیان کی ہے، اگر مناسب سمجھیں تو اس کو میں بیان کر دوں مختصراً۔ امام راضی نے ایک رائے بیان کی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں، بعض علماء کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیت المقدس کا رخ کر کے نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی نہیں، سمجھ گئے آپ؟ کبھی نہیں نماز پڑھی ہے۔ اور کہتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت بھی اس کی تائید نہیں کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہو۔ سمجھ گئے کہ نہیں آپ لوگ؟ ایک تو عام مفسرین جو کہتے ہیں کہ 16 مہینہ 17 مہینے تک اللہ کے رسول نے نماز، ٹھیک ہے نا، اور آپ مسجد قبلتین ہے، سب ہے، روایت میں تو ہے، اس میں ہے نا۔ دوسری جانب ایک مفسرین گروہ ہے جو کہتا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول نے ادھر نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں آپ لوگ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اس گروہ کا کچھ آپ جواب دے سکتے ہیں؟ ان کو کیسے مطمئن کریں گے؟ ان کو حافظ صاحب ان کی تردید کیسے کریں گے؟ بولیے آپ، جو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی آیات ہیں آپ کے سامنے، آدھا غور کیجیے، ذرا سا دیکھ لیجیے، ذرا دیکھ کر ذرا بولیے۔ وہ مصطفیٰ صاحب کچھ ہے؟ ہاں نہیں؟ ارے بھائی بڑا مشکل ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ہر ایک کے لیے رخ ہے نا، ہر ایک کے لیے رخ ہے جو اس کی جانب وہ، یعنی یہود نصران اپنا رخ بنا لیا ہے، اس کی جانب وہ رہیں گے، اور مسلمان تمہارا رخ یہ ہے تو تم اس کی جانب رخ کرو بس۔ تو یہ کہاں سے کہ وہ لکل من الیہود والنصارى، یہود کے لیے، یہود اور نصارى ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ایک سمت ہے، انہوں نے متعین کر لیا ہے، اس سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تمہارے لیے ایک رخ متعین ہو گیا، اور تم بھی ہٹنے والے نہیں ہو اس سے۔ وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے ہو، یہ بات ہوئی۔ دیکھیے عمر لوگ کہتے ہیں سیقول السفہاء من الناس، یہ احمق یعنی یہود کہیں گے کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ کون؟ مسلمان تھے۔ کہتے ہیں یہ معنی اس کا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے، یہ یہود کہیں گے کس نے اس نبی کو اس قبلے سے پھیرا جس پر یہود ہیں؟ قانون سے مراد کون؟ یہود ہیں، مسلمان نہیں، جس پر یہود ہیں۔ یعنی جب یہ موسیٰ کو مانتا ہے، توریت کو مانتا ہے، انجیل کو مانتا ہے، زبور کو مانتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بیت المقدس کو قبلہ بنانا چاہیے۔ کس نے اس کو بیت المقدس سے پھیر دیا خانہ کعبہ کی طرف؟ سمجھ گئے کہ نہیں؟ قانون علیہ سے مراد جس پر وہ ہیں، کس پر؟ یہود ہیں، مسلمان کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم تم کو دیکھ رہے تھے، کہاں؟ فی السماء، تقلب فی السماء، آسمان کی طرف۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم سے مراد یہ ہے کہ ہم آسمان سے، ہم دراصل ہم آسمان تم کو دیکھ رہے، تمہاری بے چینی کو، تمہارے اضطراب کو ہم دیکھ رہے تھے کہ جب یہ تحویل قبلہ ہو رہی ہے، اور تحویل قبلہ ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا قبلہ جب بن جائے گا، اور اس قبلے پر متمکن ہیں، فائز ہیں، یا قبضے میں یہ قبلہ کس کے ہے؟ مشرکین کے ہے۔ تمہیں بے چینی تھی، بڑا اضطراب تھا، یہ کیا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تم کو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا مانے ہم تمہارا رخ پھیر دیں گے، عام طور مفسرین کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم تم کو اس قبلے کا والی بنائیں گے جس کو تو پسند کرتا ہے۔ والی مانے والی، یہ اس وقت ان کی ولایت میں ہے، مشرکین کی ولایت میں ہے، ان قریب ہم تم کو اس پر قبضہ دلائیں گے، یہ تمہارے قبضے میں آنے والا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اب ان کا قبلہ، یہ ان کا قبضہ نہیں رہے گا، مشرکین کا قبلہ کی تحویل کے بعد اب یہ قابض نہیں رہیں گے، یہ وہ لیتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے تعویل کی ہے، ایک کچھ امام رازی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ جو ہے، اب میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ اب یہ قبلہ بڑا حساس مسئلہ، بڑا حساس مسئلہ، طوفان اٹھایا، اور یہ خبر دے رہا قرآن مجید بھی کہ تم مجھے یاد رکھنا، میں تمہیں یاد رکھوں گا،
اور میرا شکر ادا کرنا شکر نہیں، یہ کہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تم بے سم تھے، بے جہت تھے، ایک جہت دی اللہ تعالیٰ نے، ایک سم دے دیا تم کو، ایک روح دے دیا ہے، ایک شیرازہ دے دیا تم کو. شیرازہ تمہاری شیرازہ بندی قبیلے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ عظیم الشان نعمت ہے، ایک ناشکری نہ کرنا. اب آگے جو بتا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، فتنہ اٹھے گا، فتنہ اٹھا رہے ہیں. اس فتنے کا سدباب کیسے کیا جائے گا؟ فتنہ کیا اٹھائیں گے؟ فتنہ کیا اٹھائیں گے؟ یہود یہ للکاریں گے، کن کو؟ مشرکین کو للکاریں گے، خود سازشیں کریں گے، قیادیاں کریں گے اور مشرکین کو ابھاریں گے. اور مشرکین کو ابھارنے کے بعد کیا کرائیں گے؟ بولیے بولیے، جنگ. اب جنگ ہوگی، جنگ ناگزیر ہے. مسلمان بھی چاہیں گے کہ جو ہمارا قبلہ ہے اور یہ قبلے پہ یہ قابض ہیں، اس قبلے کو کیسے آزاد کیا جائے. تو اسی قبلے کے سلسلے میں آپ نے دیکھا، اسی کے آزادی کے سلسلے میں جنگ ہوئی ہے. پہلی جنگ، وہ جنگ کا نام کیا ہے؟ غزوہ بدر. اور اس غزوہ بدر کا پیش خیمہ کون بنا؟ یہ یہود. اس کے پس منظر میں یہود ہیں، ان کو ابھارا، خوب ابھارا اور لے آئے ہیں میدان میں. اب جب ایسا ہے، جنگ ہونے والی ہے، تو جنگ ہونے والی اس وجہ سے مسلمان کو اہم ترین ہدایت دی جا رہی ہیں. پہلی ہدایت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، مدد چاہو. کس کے ذریعے؟ استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر کے ذریعے اور نماز کے، صبر کرنا پڑے گا اور نماز کے ذریعے. اور پھر اس کے بعد کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مدد طلب کرو، استعین بالصبر، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آغاز صبر سے کیا ہے، اور پھر جو اس کا اعادہ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ہاں یہ تو کہا ہے نا کہ مدد طلب کرو، کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور کس کے ذریعے؟ دو چیزیں ہیں نا، دو چیزیں ہیں. لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، یہ کہا ہے جو ہونا چاہیے. صبر طلب کرو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ان اللہ مع الصابرین کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو مع المصلین بھی ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں، لیکن ایک کا ذکر ہوا ہے. کیوں ایک کا ذکر ہوا ہے؟ کیونکہ فتنہ پرور ماحول ہوگا تو اس میں صبر کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. ہاں ٹھیک ہے. صبر نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی طرف رجوع بھی ہو سکتا ہے. صبر جو ہے گویا کہ اہم ترین چیز ہے. صبر ہوگا تو رجوع ہوگا. ٹھیک ہے. اور نہ بتائیے، ایک ہے مسئلہ نا کہ ان اللہ مع الصابرین کہہ رہا ہے، استعینوا بالصبر، اور پھر اس کے بعد ان اللہ مع الصابرین. صلاۃ کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا صلاۃ کا ذکر؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا، مصلیوں کے ساتھ نہیں ہے. سوال ہے نا، مسلموں کے ساتھ نہیں ہے کیا؟ نمازوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ نماز پڑھنے والوں میں یہ صفت از خود آ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے صاحب. کہ تم طلب کرو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے. صبر سہارا بنے گا. صبر اہم ترین جوہر ہے. ہم نے پیچھے بتایا ہے، کامیابی کلید ہے صبر. اگر صبر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. صبر کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اس قوم کا خصوصی وصف ہے یہ صبر. بنی اسرائیل کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ ان کو ہم نے امام بنایا تھا اس وجہ سے کہ وہ صابر تھے. صبر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے صاف صاف جو اہم ترین ہدایت دی گئی ہے، استعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ مدد طلب کرو. والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حقیقت یہ ہے، جہاں تک نماز کی بات ہے، نماز میں تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. اتنی ایسی بات ہے کہ ظاہر ہے، اس پہ غور فکر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، خود کا وسجود وقتریب.
सजदा करो और करीब हो जाओ। अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया है, नहायत अहम ज़रिया है, मजबूत ज़रिया है नमाज। तो नमाज कुर्बत का ज़रिया है, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का ज़रिया है, अहम तरीन ज़रिया है। यानी दूसरे लोग अल्लाह की मैयत हासिल होती है बंदे को। ये ऐसा मसला है जो बिल्कुल ज़ाहिर है, हर एक को आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन ये कि तलवार चल रही हो, तीरों का मेह बरस रहा हो, गर्दनें कट रही हों, बाजू कट रहे हों, सर से तन, सर और तन दोनों अलग अलग हो रहे हों, और तन जो है एकदम ये तड़प रहा है मैदान जंग में, ऐसे में एक आदमी महसूस कर सकता है कि अल्लाह की मैयत नहीं है, कहीं उसकी मैयत दूर तो नहीं हो गई, उसकी नुसरत आयत दूर तो नहीं। बोलिए, सोच सकता है कि नहीं आदमी? कब? तीर, अरे अल्लाह साथ और तीर आए चुप है, अल्लाह साथ और गर्दनें कटे, ये हो सकता है कि नहीं? बोलिए आप। एक आदमी के ذہن में ये बात आ सकती है, करिए तीर की बारिश हो रही है, अल्लाह की नुसरत है इनके साथ, ये क्या बात? ये तो कट रहे हैं मैदान जंग में, अल्लाह की नुसरत। ये चूंकि ये पेचीदा मसला था, इसका घबराना मत। यकीनन मेह की बारिश होगी, तीरों की बारिश होगी, तलवारें चलेंगी, सर कटेंगे, बाजू कटेंगे, लाशें तड़पेंगे, सब होगा। मगर ये मत समझना कि अल्लाह नाराज है। ना ना ना, अल्लाह नाराज नहीं है। अल्लाह आजमाइश में डालेगा तुमको, अल्लाह आजमाता है, अल्लाह साथ है, अल्लाह तुमसे नाराज नहीं हुआ। तो वो कह रहा है सब्र करने वालों के साथ है। जो मुसीबतें आती हैं उस वक्त सब्र करो। उस जो सब्र करता है अल्लाह ताला की नुसरत आती है। और बजाय जो सर कट रहे हैं ये आजमाइश है। इसलिए कहा वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, आजमाइश हम लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। ये मामूली मिल्लत नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा है। शहाद का फरीज़ा इसको अंजाम देना है। ये अजीम नेमत उसको दी गई है, क़िबला दिया गया है। जब क़िबला दिया गया है तो फिर जो सरफराज एक नेमत है जी, तो आजमाइश आएगी इस रास्ते में। आजमाइशें आती हैं, आजमाइशों के बगैर जो है कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। तो मुसलमान याद रखो, अभी से तैयारी करो, आजमाइश आएगी। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, बिशैइन मिनल खौफ, शै माने कुछ, बिशैइन मिनल खौफ कुछ ना, कुछ खौफ होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, मत समझना इसको। बिशैइन मिनल कुछ खौफ होगा, कुछ अहमियत मत देना। बिशैइन मिनल खौफ, और किससे? वलजूअ, और जंगें होती हैं, खतरात आते हैं, और क्या होता है? वलजूअ, भूख लगती है। और खुसूसन जंग शबाब पर उस वक्त होती है जब लंच का वक्त होता है। बोलिए कि नहीं? लंच का वक्त जो होता है उस वक्त भूख और शदीद होती है। बेशैइन मिनल खौफ वलजूअ, और किस में हम आजमाइश में डालेंगे? वनक़सिम मिनल अमवाल, वनक़सिम मिनल अमवाली, और माल की कमी होगी। जब जंग होगी जी, बाहर से माल आएगा? बाहर से माल आएगा? नहीं आएगा, कमी हो जाएगी, भूखमरी बढ़ेगी, तंगी बढ़ जाएगी। घबराना मत। वनक़सिम मिनल अमवाल, वो तो घेरेंगे जी, घेरेंगे। वो रसद के जो वसाइल ज़राए उसको काटेंगे, वो जो राहें हैं रसद की उसको काटेंगे। तो ये वनक़सिम मिनल अमवाल, अमवाल जमा है ना किसकी? माल। माल माने माल माने दौलत, ठीक। अजनास, ठीक है। एक माना है
لیکن اہم معنی یہ نہیں ہے، سمجھ لیجیے عربی زبان کسی ڈکشنری میں دیکھے مال الابل، الابل المال، المال الابل، عربوں کا سرمایہ سب سے بڑا کیا تھا؟ اونٹ، سب سے بڑا سرمایہ اونٹوں کی عربی تو ایک الابل ہے، المال ہے، اور النعم، نعم، نعم مانے اسی نعمت سے نام ہے نا، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت عربوں کیا ہے؟ اونٹ ہیں، سب سے بڑی نعمت ہے اونٹ، اور وہ بھی سرخ اونٹ، سب سے بڑی نعمت ہے ان کی۔ انعام ہے نا، انعام نعمت ہی سے تو ہے نام، یہ مویشی، اور مویشیوں میں سب سے بڑا سرمایہ ان کا کیا تھا؟ اونٹ تھے۔ تو ظاہر ہے جب جنگ ہوگی تو غلہ بانی متاثر ہو جائے گی، اونٹ ادھر ادھر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ تو نقسم من الاموال، اسی کو قرآن مجید کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے ظاہر ہے دنیا کیا تھی ان کے؟ اونٹ ہی تھے ان کے سب سے بڑا سرمایہ۔ اسی وجہ قرآن مجید باقاعدہ اس اونٹ کی جانب کو کہا دیکھو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت، دیکھو تو جدھر آنکھ اٹھا کر دیکھتے تو اونٹ ہی اونٹ، ادھر اونٹ، ادھر اونٹ، ادھر اونٹ، دائیں اونٹ، بائیں، ہر طرف تو اونٹ ہی اونٹ، دیکھو تم۔ تو سب سے بڑا سرمایہ ان کا کیا تھا؟ تو سب سے بڑا مال اونٹ ہے۔ تو اونٹ، اور ظاہر ہے جب جنگ ہوگی تو اونٹ غلہ بانی متاثر ہو جائے گی، اور یہ جو ان کا سرمایہ ہے وہ بکھر جائے گا۔ کہا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کیا؟ جانیں بھی جائیں گی، جانیں بھی جائیں گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس سے پہلے تھا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کیا؟ پیداوار کی کمی بھی ہوگی، ثمرات مانے پھل، پیداوار کی کمی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کھیتی باڑی نہیں ہو پائے گی، باغ کا انتظام نہیں ہو پائے گا، یہ سب کمی ہوگی، دشواریاں آئیں گی۔ ظاہر ہے آپ دیکھیے یہ سب جو ہے کس سے ہے؟ بھوک مری ہو جائے گی نا، زبردست بھوک مری سے تم کو آزمائش میں ڈالے گا۔ لیکن یاد رکھنا یہ آزمائش بشین، اسی کا بشین کچھ طویل نہیں ہو سکتی، یہ کچھ ہوگا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ صبر کرنا، صبر کرنا۔ اور ان راہوں میں جو مارے جائیں گے ان کو مردہ مت کرنا، زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کیسی ہے اس کا تم شعور و ادراک نہیں رکھ سکتے، شعور و ادراک تم کو نہیں ہو سکتا۔ وہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ مت کہنا۔ تو گویا کہ یہ پہلے بتا دیا کہ ان راہوں میں شہادتیں ہوں گی۔ یہ ایسا راستہ نہیں ہے اس امت کا راستہ جو آسان ہو۔ اس امت کی راہوں پھول نہیں ملیں گے، کانٹے آئیں گے، کانٹے آئیں گے، تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جب تک تم مقابلہ نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامیابی کی منزل سے ہمکنار نہیں ہو سکتے ہو۔ اور یہ دشمن تم کو چین سے نہیں رہنے دے گا، یاد رکھنا۔ یہ دشمن تم کو مٹا ڈالے گا، یہ دشمن تو ہر وقت تمہارے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دشمن ایسا دشمن ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، آگے آئے گا، یہ دین سے تم کو پھیرنا چاہتا ہے یہ دشمن۔ تو تم جمے رہنا، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید تمہیں حاصل ہوگی۔ اس کے بعد جو لفظ آیا ہوا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اب دیکھیے پھر آ گیا ان اللہ مع الصابرین تھا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی۔ ٹھیک ہے، جنت کی خوشخبری۔ اس صبر کرنے والوں کو دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، صرف جنت ملے گی۔ بولیے یہی بات ہے کیا؟ قرآن مجید نے کہا کہ یہ تو دنیا دیں گے، یہ دنیا میں صبر کرنے والوں کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ابھی ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ